بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں طویل القامت، روشن چہرے اور بڑی بڑی سرمگی آنکھوں والے ایک حسین و جمیل نوجوان حاضر تھے اور بڑی توجہ اور انہماک کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سن رہے تھے۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی ارشاد کے جواب میں کچھ عرض کرتے تو یوں معلوم ہوتا کہ در دندان سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی ہیں۔ یکایک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہاتھ اپنے دست مبارک میں پکڑ لیا اور فرمایا، میں تم سے بہت محبت رکھتا ہوں۔ نوجوان نے فرط مسرت سے بے خود ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بھی آپ سے غایت درجہ محبت ہے اور آپ مجھے دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر محبوب ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متبسم ہو کر فرمایا، اچھا تو تم نمازوں کے بعد یہ دعا پڑھنا کبھی نہ بھولنا، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنا ذکر و شکر اور اپنی عبادت اچھی طرح کرنے کے لیے میری مدد فرما۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے ارشاد پر ہمیشہ عمل کروں گا اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی وصیت کروں گا۔ یہ سعادت مند نوجوان حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج سے تھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا عنفوان شباب تھا کہ بعض یثربیوں سے کچھ عجیب باتیں سنیں۔ انہوں نے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ مکہ میں ایک نبی مبعوث ہوئے ہیں جو شرک اور بت پرستی کی مذمت کرتے ہیں اور لوگوں کو خدائے واحد کی پرستش کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ نوجوان معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیم عطا کی تھی، وہ ان باتوں سے بڑے متاثر ہوئے۔ نبوت کے 12ویں سال جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے داعی اول کی حیثیت سے یثرب تشریف لائے اور لوگوں کو دعوت توحید دینی شروع کی تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کی سعادت عظمیٰ سے بہرہ یاب ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 18 برس کی تھی۔ چند ماہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارض مکہ کو الوداع کہہ کر یثرب میں نزول اجلال فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدوم میمنت لزوم سے اس 2000 سالہ قدیم شہر کی قسمت جاگ اٹھی۔ اس کی گلیاں اور کوچے شمیم رسالت سے مہکنے لگے اور یہ یثرب سے مدینۃ النبی بن گیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی مسرت و ابتہاج کا یہ عالم تھا کہ قدم زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ اب وہ تھے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آستانہ اقدس تھوڑی دیر کے لیے بھی اس سے جدا ہونا ان پر شاق گزرتا تھا۔ ان کی بے پناہ عقیدت اور محبت کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کون قدردان ہو سکتا تھا۔ آپ کا صحاب لطف و کرم ان پر جھوم جھوم کر برستا رہتا تھا اور وہ دن رات فیضان نبوی سے خوب بہرہ یاب ہوتے رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کا سینہ کلام الہی اور ارشادات نبوی کا مخزن بن گیا اور ایک دنیا ان کے تبحر علمی کی متعارف اور مداح ہو گئی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بنو سلمہ کی مسجد کا امام مقرر فرما دیا تھا۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی میں صحیح مسلم کے حوالے سے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام کے انتخاب کے لیے یہ اصول مقرر فرمائے تھے، جماعت کی امامت وہ کرے جو سب سے زیادہ کتاب اللہ پڑھا ہو، اگر اس میں سب برابر ہوں تو جو سنت میں سب سے زیادہ واقف ہو، اگر اس میں بھی مساوات ہو تو جس نے پہلے ہجرت کی تھی، اور اس میں بھی سب برابر ہوں تو جس کی عمر زیادہ ہو۔
بنو سلمہ سے تعلق رکھنے والے صحابہ کی فہرست پر نظر ڈالی جائے تو ان میں بہت سے معمر صحابہ کرام کے نام بھی ملتے ہیں۔ اس کے برعکس حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بالکل نوجوان تھے اور مہاجر بھی نہیں تھے، اس لیے عہدہ امامت کے لیے ان کو یقیناً اس بنا پر منتخب کیا گیا ہوگا کہ وہ قرآن کریم سب سے زیادہ پڑھے ہوئے تھے یا سنت سے سب سے زیادہ واقف تھے۔ ان کی کتاب سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ قرآن و سنت کے متبحر عالم تھے، اور یہ نتیجہ تھا فیضان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے مسلسل فیضیاب ہونے کا۔ فی الحقیقت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان عظیم المرتبت صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے بارگاہ نبوت سے اکتساب علم میں اپنی جانیں کھپا دیں، اور سفر ہو یا حضر، محبت وحی و رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیوز و برکات سے متمتع ہونے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو بدر سے لے کر تبوک تک کوئی غزوہ ایسا نہیں تھا جس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل نہ ہوا ہو۔ وہ ایک جید عالم ہی نہیں، راہ حق کے ایک سرفروش مجاہد بھی تھے۔ ہر معرکے میں کمال درجے کی جرأت و بصالت اور شجاعت و استقامت کا مظاہرہ کیا اور ثابت کر دیا کہ علم و فضل کے ساتھ وہ میدان رزم کے بھی شہسوار ہیں۔ مسند احمد بن حنبل میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو غزوہ تبوک کے لیے لے کر نکلے۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فجر کی نماز پڑھائی۔ لوگ نماز پڑھ کر سوار ہو گئے۔ جب سورج طلوع ہوا تو سب لوگ رات کو جاگنے کی وجہ سے اونگھ رہے تھے، البتہ میں نے اپنی سواری برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے پیچھے لگائے رکھی۔ دوسرے لوگوں کی سواریاں چڑھتی رہیں اور چلتی رہیں اور ادھر ادھر کے راستوں پر انہیں لے کر منتشر ہو گئیں۔ اسی دوران میں میری اونٹنی نے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے پیچھے کبھی چرتی اور کبھی چلتی جا رہی تھی، یکایک ٹھوکر کھائی۔ میں نے اس کو لگام کھینچ کر سنبھالنا چاہا تو وہ اور تیز ہو گئی، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بھی بدک گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرہ اقدس سے کپڑا اٹھایا تو دیکھا کہ سارے لشکر میں مجھ سے زیادہ کوئی اور شخص آپ کے قریب نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی، اے معاذ! میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور قریب آ جاؤ۔ میں آپ کے اور قریب ہو گیا، یہاں تک کہ میری سواری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری سے بالکل مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا یہ خیال نہیں تھا کہ لوگ مجھ سے اس قدر دور ہوں گے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگ کچھ اونگھ رہے تھے، اس لیے ان کی سواریاں چڑھتی رہیں اور چلتی رہیں اور انہیں لے کر ادھر ادھر منتشر ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بھی اونگھ رہا تھا۔ میں نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے خوش ہیں اور موقع بھی تنہائی کا ہے تو عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر اجازت ہو تو ایک بات پوچھوں جس نے مجھے بیمار ڈال دیا ہے اور غم میں مبتلا کر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا، جو چاہتے ہو پوچھو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کوئی ایسا کام بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے، اس کے علاوہ میں آپ سے کچھ نہیں پوچھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واہ واہ، تم نے بڑی بات پوچھی۔ اس فقرہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار تکرار کی اور پھر فرمایا، ہاں، جس کے لیے اللہ بھلائی کا ارادہ کرے اس کے لیے کچھ اتنی مشکل بھی نہیں۔ کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نہیں فرمائی جو 3 بار نہ دہرائی ہو، اس خیال سے کہ میں آپ کے ارشاد کو اچھی طرح یاد کر لوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھو، نماز پڑھا کرو، اللہ کی عبادت کیا کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، یہاں تک کہ اسی حال میں تمہاری موت آ جائے۔ صحیحین میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن گدھے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سوار تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان صرف زین کی لکڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاذ، تو جانتا ہے کہ بندوں پر اللہ کا اور اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی اس سے واقف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ پر بندوں کا یہ حق ہے کہ جو شخص اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے وہ اس کو عذاب نہ دے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں لوگوں کو یہ بشارت سنا دوں کہ وہ سن کر خوش ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسا کرنے سے وہ سست ہو جائیں گے اور عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات سے کچھ دیر پہلے اس حدیث کو بیان کیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ عہد رسالت میں ایک مرتبہ کچھ دن کے لیے شام یا یمن تشریف لے گئے۔ وہاں دیکھا کہ نصارہ اپنے بزرگوں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم سے پہلے نبیوں کے سلام کرنے کا یہی طریقہ تھا۔ واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ بیان کر کے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہم بھی آپ کو سجدہ نہ کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ان لوگوں نے جس طرح اپنی کتابوں میں تحریف کی ہے اسی طرح اپنے نبیوں پر تہمت لگائی ہے۔ اگر کسی انسان کو سجدہ کرنا روا ہوتا تو میں عورت سے کہتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے بہتر سلام کا طریقہ تعلیم فرمایا ہے۔ یہ ایک دوسرے کو السلام علیکم کہنا ہے جو اہل جنت کا طریقہ ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے محلے کی مسجد میں بنو سلمہ کے لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ پڑھی۔ ایک صاحب نے، جو دن بھر کام کرنے کی وجہ سے سخت تھکے ہوئے تھے، ان کی لمبی قرأت کی وجہ سے علیحدہ ہو کر ہلکی سی نماز پڑھ لی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ شخص منافق ہے۔ ان صاحب کو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سخت ناگوار گزری۔ وہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کی، یا رسول اللہ، ہم محنت کش ہیں، اپنے ہاتھوں سے مزدوری کرتے ہیں اور اونٹوں کے ذریعے پانی بھرتے ہیں۔ آج معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں نماز پڑھائی اور اس میں سورہ بقرہ شروع کر دی، اس لیے میں نے اپنی نماز علیحدہ پڑھی۔ اس پر معاذ رضی اللہ تعالی عنہ خیال کرتے ہیں کہ میں منافق ہو گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نبوی میں حاضر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر 3 بار فرمایا، اے معاذ، کیا فتنہ برپا کرو گے؟ اس کے بعد فرمایا، صرف چھوٹی صورتیں پڑھ لیا کرو، کیونکہ مقتدیوں میں بوڑھے، ضعیف اور ارباب حاجت سبھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت پہنچے جب لوگ قعدہ میں تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قعدہ میں جماعت کے ساتھ شریک ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر چھوٹی ہوئی رکعتیں پوری کیں۔ اس سے پہلے دستور تھا
کہ لوگ اشارے سے نمازیوں سے پوچھا کرتے تھے کہ کتنی رکعتیں ہو گئیں، اور پھر وہ پوری کر کے جماعت میں شریک ہوا کرتے تھے۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ بہت پسند آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ آئندہ تم بھی ایسا ہی کیا کرو۔ چنانچہ یہی طریقہ حضور کی سنت قرار پایا۔ ایک دن حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، سب سے افضل ایمان کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے لیے محبت رکھنا اور اللہ ہی کے لیے بغض رکھنا، اور اپنی زبان کو ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رکھنا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے لیے پسند کرنا وہی سب کے لیے پسند کرنا، اور جو اپنے لیے برا سمجھنا وہی سب کے لیے برا سمجھنا۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان 8 باتوں کی تاکید اور وصیت فرمائی تھی۔ نمبر 1، شرک سے اپنے آپ کو کبھی آلودہ نہ کرنا، خواہ اس کے لیے کوئی تمہیں قتل ہی کر دے یا آگ میں جھونک دے۔ نمبر 2، والدین کو ہرگز نقصان اور گزند نہ پہنچانا، خواہ وہ تمہیں تمہارے اہل و عیال اور مال و متاع سے علیحدہ اور محروم ہی کیوں نہ کر دیں۔ نمبر 3، فرض نماز جان بوجھ کر کبھی ترک نہ کرنا، کیونکہ جو شخص جان بوجھ کر نماز ترک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری اور کفالت سے بری ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، شراب نہ پینا، کہ یہ تمام بدکاریوں کی جڑ ہے۔ نمبر 5، گناہوں سے بچنا، کہ گناہوں میں مبتلا انسان غضب الہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، میدان جہاد سے کبھی نہ بھاگنا، اگرچہ تمام لشکر آغشتہ خاک و خون ہو اور موت سامنے کھڑی ہو۔ نمبر 7، علالت اور بیماری میں صبر اور استقلال سے کام لینا۔ نمبر 8، اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اس کو ادب سکھانا اور اللہ کا خوف دلاتے رہنا۔